ہم یہاں آئے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں، زیارت کرنے آئے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، ہم خالی ہاتھ جا نہیں سکتے۔ ایسی محرومی سی محرومی ہے کہ انسان یہاں سے خالی ہاتھ چلا جائے۔ یہاں جس کے دل میں طلب ہو اسے بھی ملتا ہے، جس کے لبوں پہ حرف سوال نہ ہو وہ بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ اولا بے طلب یہاں کوئی آتا نہیں، یہ جس کو بلاتے ہیں وہ آتا ہے۔ یہ تہذیب ہمیں انہوں نے سکھائی ہے کہ جب تم کسی کو بلاؤ، جب رخصت کرو تو کوئی ہدیہ پیش کرو۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہمیں بلائیں اور بغیر ہدیہ دیے واپس کر دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے، ناممکن ہے کہ یہ ہمیں بلائیں اور خالی ہاتھ واپس کر دیں۔ دوسری چیز، جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کی بارگاہ میں آتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے کو نوازے نہیں۔ جب چھوٹا بڑے کو کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہے تو بڑا عذراء لطف اس کے ہدیے کو قبول کرتا ہے، لیکن جواب میں اس سے بڑا ہدیہ اسے دے کے رخصت کرتا ہے۔ ہم سے کہا گیا یہاں آؤ تو سلام کا نذرانہ پیش کرو، یہاں آؤ تو 2 رکعت نماز زیارت میں ہدیہ زیارت پیش کرو۔ یہ ہدیہ زیارت ممکن ہے کہ ہم ہدیہ پیش کریں اور وہ ہمیں ہدیہ پیش نہ کریں، وہ عطیہ ہمیں پیش نہ کریں، وہ اپنی عطا سے ہمیں سرفراز نہ کریں۔ ممکن نہیں۔ توجہ ہے، یہ نکات ذہن میں رہے۔ جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جب کوئی سلام کرے تو جواب ضرور دو، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، مگر ممکن ہے کہ ہم کہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ اور وہ ہمیں جواب نہ دے؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ یہ نہ سوچئے کہ ان کے سر و گردن میں جدائی ہو چکی ہے، جو کٹے ہوئے گلے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ کٹے ہوئے گلے سے جواب سلام بھی دے سکتے ہیں، اور دیتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ بس سب ابھی کچھ اور عرض کروں۔ یہاں جب ہم آئیں تو ہمیں اپنا دامن طلب دراز رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہاں سے لینا ہے، بہت کچھ لینا ہے۔ جو کچھ ہمارے دل میں حاجت ہے، آرزو ہے، دعا ہے، تمنا ہے، طلب ہے، سب سے لینا ہے۔ اور اس سے کے علاوہ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے اپنی حاجتیں پیش کرنے کے بعد کہ یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، ادھر سے دیکھیے کیا ملا۔ جو کچھ بھی جس کے دل میں حاجت ہو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ طلب تو اپنی طرف سے، ادھر سے دیکھیے کیا ملا۔ ہم چھوٹے ہیں، ہماری تو طلب بھی چھوٹی ہوتی ہے، وہ بڑے ہیں، ان کی عطا بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہاں سے جو طلب کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب نہ کیجیے گا۔ دیکھیے، اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے تو دنیا کے اصول و قوانین سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ توجہ رکھیے، اتنے فضائل، اتنے مسائل، اتنے واقعات سنتے رہتے ہیں آپ۔ اصل نقطہ، تمام مطالب کا خلاصہ، ہمیں وہ اسلوب زندگی یہاں سے سیکھ کر جانا ہے۔ وہ اسلوب زندگی، وہ طرز زندگی، وہ معنویات جو ہمارے قدم
بظاہر زمین پہ پڑ رہے ہوں لیکن بباطن وہ صراط مستقیم پہ پڑ رہے ہیں. ہمارا ہر اٹھنے والا قدم ہمیں خدا سے نزدیک کر رہا ہو. یہ اسلوب زندگی چاہیے. معصوم کا طرز حیات یہی ہوتا ہے. معصوم بھی پیدا ہوتے ہیں اس دنیا میں, زندگی بسر کرتے ہیں. تمام نبیوں کی تاریخ پڑھ لیجئے, قرآن مجید میں خدا نے نقل کی ہے. لسان ائمہ پر نبیوں کی اور معصومین کی زندگیاں, ائمہ کی زندگیاں موجود ہیں. مگر معصوم بیمار نہیں پڑتے تھے, مگر معصوم روزی روٹی کے لیے انتظام نہیں کرتے تھے, مگر معصوم کی زندگی میں کیا دقتیں دشواریاں ظاہری طور پہ نہیں آتی تھیں, سب آتی تھیں. کیوں آتی تھی؟ حسنین علیہ السلام بیمار پڑے, پیغمبر نے, جناب زہرا نے, جناب امیر المومنین نے نظر کی, نظر پوری کی, سورہ دہر نازل ہوا. فضائل میں سنتے رہتے ہیں آپ. یہ بیمار پڑے کے کیا معنی ہے؟ امیر المومنین گھر میں بچے فاقے سے ہوتے تھے, جا کر یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. فاقے کے کیا معنی, مزدوری کے کیا معنی؟ توجہ ہے. پیغمبر بیماری کے عالم میں ہیں, پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں سننے والے پیغمبر کی نگاہوں کے خلاف, نگاہوں کے سامنے ان کی مرضی کے برخلاف کر رہے ہیں. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ ہماری زندگیوں میں جو مصیبتیں آتی ہیں, کیا مصیبتیں آتی ہیں؟ ایک ایک مصیبت سوچئے, بشری مصیبتیں, انسانی مصیبتیں. آپ بزنس چلا رہے ہیں, آپ کے آفس میں بیٹھا ہوا آدمی آپ کی نافرمانی کرتا ہے, بے وفائی کرتا ہے. آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, آپ کے آفس میں بیٹھا ہوا آدمی نافرمانی کرتا ہے, بے وفائی کرتا ہے, دغا دے جاتا ہے. آپ کے خاندان میں ایک شخص بے وفائی کرتا ہے, دغا دے جاتا ہے, دھوکہ دے جاتا ہے. یہ تمام مشکلات, صحت و مرض کے مشکلات, معاشی مشکلات, سیاسی مشکلات, یہ سب مشکلات انسانی زندگی میں ہیں. ہم ان تمام مشکلات سے نجات پانے کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں, معصومین سے توسل کرتے ہیں. درست ہے, دعا کرنا چاہیے, توسل کرنا چاہیے, مگر زیارت و نماز و دعا صرف اس غرض سے نہیں ہونی چاہیے, اور یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہم نے ان سے کہا اور ایک چشم زدن میں ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے, ہر زحمت سے ہم نجات پا جائیں گے, ہمیں بس راحت ہی راحت نصیب ہو جائے گی. یہ ذہن میں نہ رہے, یہ ذہن میں نہ رہے. توجہ ہے. ذہن میں جب یہ بات رہتی ہے تو انسان ضعیف الاعتقاد ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے ہم نے ان سے توسل کیا تھا, ہماری دعا دیر میں کیوں قبول ہوئی, ہم نے ان سے توسل کیا تھا, ہماری یہ دعا اصلا پوری کیوں نہیں ہوئی, ہم نے ان سے گزارش کی تھی, ان کو درمیان میں واسطہ کیا تھا, خدا سے کہا تھا, ہماری یہ بات پوری کیوں نہیں ہوئی. آپ توجہ رکھیں کہ خود جنہیں آپ نے درمیان میں واسطہ و وسیلہ رکھا ہے ان کی زندگیوں میں بیماریاں ہیں, ان کی زندگیوں میں معاشی مشکلات ہیں, ان کے لوگوں نے ان سے بے وفائیاں کی ہیں. غور فرما لیں آپ. یہ سب کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دار دنیا میں ان تمام عوارض زندگی سے انسان کو گزرنا پڑے گا. ہمیں بیماری لاحق ہوگی, ہمیں معاشی مشکلات درپیش ہوں گی, ہمیں سیاسی مشکلات درپیش ہوں گی, ہمیں اجتماعی مشکلات درپیش ہوں گی, یہ سب درپیش ہوں گی. ان مشکلات میں, ان مشکلات سے گزرنے کے لیے ہمیں وہ صبر, وہ حوصلہ, وہ شجاعت, وہ بلند حوصلگی, وہ ہمت, وہ طریقہ, وہ اسلوب, وہ سلیقہ, وہ زیرکی, وہ ہوشیاری چاہیے جو معصومین کی سیرت کا حصہ ہے. توجہ ہے.
معصومی سے توسل کے معنی کیا ہے؟ توسل ان سے وابستگی، وابستگی کے معنی ہے کہ بیماری میں انہوں نے کیسے زندگی بسر کی، ہمیں بھی بیماری کو اسی طرح انگیز کرنا ہے جس طرح انہوں نے بیماری کو انگیز کیا. توجہ ہے؟ معاشی مشکلات سے وہ جس طرح گزرے انہوں نے کیا کیا، مگر معاشی مشکلات میں، سیاسی مشکلات میں، بیماری میں، کسی بھی قسم کی مشکل میں، توجہ رہے، کسی بھی قسم کی مشکل میں کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ نظریاتی سودا کیا، کہیں اصول توڑے، کہیں غیر خدا کا سہارا لیا، توجہ ہے، کہیں غیر خدا کا سہارا لے لیا، کہیں اصول اور نظریے کا سودا نہیں کیا. کیا یہ جوہر ہماری زندگی میں ہے؟ توجہ ہے؟ ہم اس دنیا میں اسلوب زندگی کیا ہو، طرز حیات کیا ہو، یہاں سے وہ طرز حیات لے کے جانا ہے جس طرز حیات کا آہنگ یہ ہو کہ ہم کہہ سکیں ہر قدم پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ہم تو اسی کے ہیں، اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور جانے کی شان یہ ہے کہ راضی بر رضا جا رہے ہیں.